اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا خون ریزی کی کثرت. اس ٹاپک کو ہم اسکپ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کیونکہ ہم اس پر بھی پڑھ چکے ہیں, اس پر ہمارا ڈسکشن ہو چکا ہے کہ قیامت سے پہلے خون ریزی کی کثرت ہوگی. لوگ اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے لگیں گے اور کون کس کو کیوں قتل کرے گا کسی کو نہیں معلوم ہوگا. بے گناہ قتل کیے جائیں گے اور اس کا ریشو بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو یہ ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے ہیں. پھر اگلا ٹاپک ہے ہمارا پیٹ اور شرمگاہ کے فتنے. قیامت سے پہلے بے شمار لوگ پیٹ اور شرمگاہ کے فتنوں میں مبتلا ہوں گے. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے تمہارے بارے میں تمہارے پیٹوں کو گمراہ کرنے والی خواہشات, شرمگاہ کو گمراہ کرنے والی خواہشات اور گمراہ کرنے والے فتنوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈر ہے. اسے بزار نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کا اپنی امت سے بہت زیادہ ڈر تھا. نمبر 1 پیٹوں کو گمراہ کرنے والی خواہشات, اور نمبر 2 شرمگاہ کو گمراہ کرنے والی خواہشات, اور نمبر 3 گمراہ کرنے والے فتنے جو کہ بہت زیادہ گمراہی کی طرف لے جائیں گے انسان کو. ان باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت زیادہ ڈر تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پیشین گوئی کی طرح یہ پیشین گوئی بھی پوری ہو چکی ہے. وضاحت میں دیکھیے, پیٹ کے فتنے سے مراد حرام مشروبات اور ماکولات ہے. یہاں پر پیٹ کے فتنے سے مراد کیا بتایا گیا ہے کہ حرام مشروبات اور ماکولات ہیں, مثلاً شراب, سور کا گوشت, سور کی چربی اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ وغیرہ. نیز حرام کمائی بھی اس سے مراد ہے. دوسری بات, شرمگاہ کے فتنے سے مراد زنا, عمل قوم لوط, ہم جنس پرستی وغیرہ. یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, منہ اور شرمگاہ. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. پھر تیسری بات جو یہاں کی گئی تھی, گمراہ کرنے والے فتنے, اس کی جو وضاحت دی گئی ہے, ویسے تو تمام فتنے گمراہ کرنے والے ہیں, لیکن گمراہ کرنے والے فتنوں سے مراد ایسے فتنے ہیں جو انسان کو گمراہی میں بہت دور لے جائیں, جس کے بعد ہدایت کا امکان ہی باقی نہ رہے. وہی بات کہ اگر کوئی ان فتنوں میں اگر ایک بار مبتلا ہو جائے تو اس کی واپسی کا امکان بہت کم ہوتا ہے. پہلی بات اس میں بتائی گئی ہے کہ پیٹ کے جو فتنے ہیں, پیٹ کی خواہشات, یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ انسان میں حلال اور حرام کی تمیز بالکل باقی نہیں رہتی. انسان جب اپنی پیٹ کی خواہشات پوری کرنے پر آ جائے, جب انسان صبر اور قناعت چھوڑ دے, تو پھر اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ذریعہ آمدنی حلال ہے یا حرام ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم ایک بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ صبح کو ایک شخص مومن ہوگا اور شام کو کافر. اس وقت ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ لوگ نیٹ کے ذریعے جو آن لائن کام کاج کر رہے ہیں, کام کاج کرنا گناہ نہیں ہے, لیکن اس کو کرنے کا طریقہ برا بنا سکتا ہے اس کام کو. مثلاً میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایسے ایسے پوسٹرز کے ساتھ اپنی چیزیں سیل کی جاتی ہیں جس پر اچھے اچھے دیندار لوگوں کی بھی توجہ نہیں جاتی, اور جس طرح سے ہو سکتا ہے وہ ان کی تشہیر کرتے ہیں کہ ہماری چیزیں سیل ہو جائیں. شاید اللہ پر یقین اور بھروسہ ہر کسی کا کم ہو چکا ہے کہ ان کے بغیر بھی ہم کما سکتے ہیں. اللہ نے جتنا نصیب میں لکھا ہے وہ تو ہر کسی کو مل کر ہی رہے گا. تو قیامت سے پہلے کا فتنہ, پیٹ کا جو فتنہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ لوگ حرام اور حلال کی تمیز کھو دیں گے, اور جس طرح سے بھی ہوگا وہ اپنی پیٹ کی خواہشات کو, لذتوں کو پورا کریں گے. پھر دوسری بات جو یہاں بتائی گئی ہے وہ ہے شرمگاہ کا فتنہ, زنا, ہم جنس پرستی وغیرہ. زنا پر ابھی ہم نے ڈسکشن لیا, اور ہم جنس پرستی مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. آج اتنی زیادہ ان چیزوں کی تشہیر ہو چکی ہے کہ بچہ بچہ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. LGBT کا نام سنا ہے آپ نے؟ کسی زمانے میں تو ہمیں یہ ٹرمز پتہ ہی نہیں تھے, اور آج اگر بچے سے بھی پوچھ لیا جائے نا تو وہ آپ کو اس کی وضاحت دے دے گا کہ L اسٹینڈس فار اور G اسٹینڈس فار, ہر چیز اس کو پتہ ہوگا کہ کیا مطلب ہے LGBT کا.
یعنی مرد کا مرد سے تعلق، عورت کا عورت سے تعلق، یا اپنے شوہر اور بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے مردوں سے اور عورتوں سے تعلق، یا پھر اپنی جنس تبدیل کروا لینا، یہ فتنے آج کل کے ہیں. اور جس پر حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام بھی آواز نہیں اٹھاتے، اور بعض علماء کرام تو ان کو شرعی طور پر جائز بھی قرار دیتے ہیں. خود ہمارے ہی ایک بہت کلوز ریلیٹیوز ہیں، ان کی فیملی میں ایک لڑکی نے اپنی جنس چینج کروا کر اپنے آپ کو لڑکا بنایا ہے. اس بچی کو میں بہت بچپن سے جانتی ہوں، اور اس کا نام لڑکی والا ہی تھا، لڑکیوں کی ہی طرح سے، مطلب لڑکی کا ہی نام اس کا رکھا گیا تھا. لیکن وہ بات چیت کرتے ہوئے لڑکوں کی طرح بات کرتی تھی. میں کھا رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، اور میں اس کو سمجھاتی تھی اس طرح سے بات نہیں کرو، آپ لڑکی ہو، آپ گرل ہو، آپ اپنی سسٹر کے ساتھ بیٹھتی اٹھتی ہو، آپ ویسے ہی بات کرو. وہ کہتی تھی نہیں میں بوائے ہوں. تو جب میں ان کی امی کو کہتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہنستے تھے باقاعدہ ان کے پیرنٹس کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑی ہوگی صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی. پھر بعد میں جب مجھے پتا چلا تو وہ معاملہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس بچی نے اس اسکول سے اپنا نام کٹوا دیا 8 کلاس کے بعد کہ میں لڑکیوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی. یعنی 9-10 میں جب اس کو لڑکیوں کے ساتھ بٹھایا گیا کلاس میں تو کہا کہ نہیں میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے لڑکوں کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے. پھر اسکول سے کمپلین آئی اور پیرنٹس نے اس حد تک کے بجائے بچی کو صحیح سمجھاتے اس کا اسکول سے نام بھی کٹوا دیا، اور اس اسکول میں ایڈمیشن کروایا جہاں اس چیز کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ لڑکی لڑکے ساتھ بیٹھ جائے. مستقل جو تعلقات تھے وہ لڑکوں کے ساتھ ہی رہے، اس کی دوستی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ایون کہ اس نے اپنا نام بھی چینج کر لیا. یہ تو ابتدا تھی اس کو اپنے آپ کو بدلنے کی کہ اس نے سب سے پہلے اپنا نام کالج میں آتے ہی چینج کیا اور لڑکوں والا نام رکھا. اس میں کس کا قصور ہے سب سے زیادہ؟ ماں باپ کا کہ کیسے اجازت دی. تو یہ بات تو اور زیادہ پریشان کن ہے کہ اچھا خاصا انسان، اچھا خاصا مسلمان اپنی جنس بدل لے اور گھر والے اس بات پر اعتراض بھی نہ کریں. آج کل یہ جو فتنہ چل رہا ہے LGBT، اس کے آگے کیوں کا اضافہ کیا گیا ہے، کیوں فار کوشچن کوئر، کہ ہمیں نہیں معلوم کہ مرد ہے یا عورت. یعنی اس بندے کو یہی نہیں معلوم کہ اس کے اندر کس چیز کے جو جراثیم ہے وہ زیادہ ہیں، وہ لڑکا ہے یا وہ لڑکی ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کون سی چیز اس کے اندر زیادہ ہے. یہ ایک کوشچن ہے. لیکن کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کو سب کچھ پتا ہے کہ وہ لڑکی ہے لیکن اس کا رجحان لڑکیوں کی طرف ہے. یعنی اس فتنے کی بھی شروعات تو آپ یوں سمجھ لیں کہ پھر کافی سالوں سے ہو چکی ہے، کیونکہ میرے علم میں تو یہ بات آہستہ آہستہ آتی رہی. اور اب جب میں نے ریسنٹلی اس کو دیکھا تو میں نے اپنے بچوں کو بھی دکھایا کہ یہ لڑکا نہیں ہے، یہ لڑکی ہے. اور بچے ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایسا کیسے ہے، یہ تو باقاعدہ لڑکا ہے. تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ اس نے باقاعدہ سرجری کروا کر اور اپنا پورا سسٹم چینج کروایا ہے. لڑکے کا نام رکھنا تو اس نے بہت پہلے کالج لائف میں ہی کر لیا تھا. پھر جاب بھی ایسی جگہ کی جہاں پر صرف لڑکے ہی تھے. یعنی اس نے اپنی پہچان بطور لڑکا ہی کروائی کہ میں لڑکا ہوں. اس کا ڈریسنگ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا کہیں سے بھی لڑکیوں سے مشابہت نہیں رکھتا تھا. یعنی اس حد تک اس نے اپنے اوپر وہ سوار کیا ہوا تھا کہ میں لڑکا ہوں. جب میں نے ان کے گھر والوں سے یہ کہا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اپنا جینڈر بدلوا لیا، اور کیسے اجازت دی آپ لوگوں نے، اور اچھی خاصی مہنگی سرجری اس نے کسی اور ملک سے جا کے کروائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے باقاعدہ کسی سے فتویٰ لیا ہے کہ اگر تم اس طرح سروائیو نہیں کر پا رہے ہو تو ٹھیک ہے پھر. یعنی وہی بات کہ جیسے چاہو جیو. اللہ کی تخلیق میں اتنی بڑی تبدیلی کرنے کو علماء نے جائز قرار دے دیا اور اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا، فتویٰ دے دیا کہ جا کے بدلوا لو. اب بالکل مطمئن ہے گھر والے بھی اور وہ بھی خود بھی کہ میں نے تو ایک عالم دین سے فتویٰ لیا ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں اپنی ذات سے. یعنی میں بے چین ہوں، میں نہیں لڑکیوں کے ساتھ سروائیو نہیں کر پا رہی، تو میں کیا کروں. تو انہوں نے اس کو اس بات کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور باقاعدہ جا کے انہوں نے اپنی سرجری کروائی اور آج وہ لڑکوں کی طرح جی رہا ہے. اللہ تعالیٰ بس محفوظ رکھے ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو ان چیزوں سے اور ایسے فتنوں سے. یورپ کنٹریز میں اگر ایسا ہوتا تو شاید ہمارے لیے اتنا معیوب بھی نہ ہوتا یا ہم اتنا نوٹس نہ لیتے، لیکن یہ تو ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر
اس گناہ کبیرہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے آج کے مسلمان. آپ تو پھر بھی بہت چھوٹی تھی, 8 کلاس کی. میں تو کالج میں آ کے بھی حیران تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سڑکوں پہ زنا کھلے عام ہوگا, جانوروں کی طرح, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اور اس میں سب سے بنیادی جو تربیت ہے وہ ماں باپ کی طرف سے ہونی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں ہم بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو جینز ٹی شرٹس پہناتے ہیں, اور لیکن لڑکوں کو کبھی فراکس نہیں پہنائے جاتے. کپڑوں میں ڈفرینس رکھا گیا ہے, ان کے اٹھنے بیٹھنے میں, بولنے چلنے میں, ہر چیز میں فرق ہے. تو پھر کپڑوں میں بھی واضح فرق ہونا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کی توجہ اس طرف نہ دلائی جائے. لڑکی ہے تو اس کو لڑکی ہی بنایا جائے, نہ پہنائے جائیں اس کو جینز اور ٹی شرٹس, کیونکہ یہی چیزیں لڑکوں کی طرف اٹریکشن پیدا کرتی ہیں کہ مجھے ایسا ہیئر کٹ چاہیے تو بس ایسا ہی چاہیے. وہ بچیاں پھر ڈیمانڈ کرتی ہیں پیرنٹس کو کہ میرے بال لمبے نہیں کرو, مجھے ایسا ہی لڑکوں والا ہی ہیئر کٹ چاہیے. تو کہیں نہ کہیں ماں باپ خود ان چیزوں کو بچوں کے اندر پروموٹ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک لمٹ تھی ان چیزوں کی, ایک وقت تھا. چھوٹے سے بڑے ہوئے 5-6 سال کے ہوتے تھے بچے, 8-10 سال کے بعد تو بالکل چینج, یعنی لڑکی لڑکی ہے اور لڑکا لڑکا ہے. لیکن یہ فتنہ اب اتنا کامن کہ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے باقاعدہ LGBT کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے, اور اس پر اتنی لمبی لمبی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. اب یہ ٹاپکس رہ گئے مسلمانوں کے پاس. نازیہ, پتہ نہیں بچوں کی اس بچے کی دماغی بیماری تھی یا ماں باپ کی, کس کی دماغی بیماری کو پکڑا جائے. مجھے تو ماں باپ قصوروار لگ رہے ہیں, اس وجہ سے کہ دیکھیں جب وہ بچی بہت چھوٹی تھی اور میں جب اس کو پڑھاتی تھی تو میں اس کو کہتی تھی نہیں ایسے بات نہیں کرو, ایسے کرو, تو وہ مجبور تھی مجھ سے اس طرح بات کرنے پر. جب وہ مجھے جواب دیتی تھی نا سیدھے طریقے سے, تو میں اس کی اگلی بات کا جواب دیتی تھی. میرے مجبور کرنے پر وہ کرتی تھی, لیکن ماں باپ ہنستے تھے اس کے. یعنی ان کی والدہ تو باقاعدہ کہتی تھی کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہو جائے گی. اگر اس کے اندر یہ چیز فیل ہوتی کہ وہ نہ ہی ہے اور نہ شی ہے تو ہمیں بھی وہ چیز فیل ہوتی, مگر ایسا نہیں تھا. وہ باقاعدہ لڑکی تھی, مگر اس کے اندر اس شوق کو اس حد تک ڈیولپ کیا گیا کہ اس کے عید کی شاپنگ بھی جب کر کے آتے تھے پیرنٹس اس کے, تو پورے لڑکوں والے ہی کپڑے, جاگرز, پینٹس اور ٹی شرٹس اور اسی طرح کے ڈریسز لاتے تھے کہ اس کے لیے شلوار قمیض لائیں گے تو یہ نہیں پہنے گی, یہ ضد کرے گی. تو مسئلہ تو ماں باپ کا ہوا نا. پھر ایک اسپیکر کو میں سن رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بچے آج کل کے کہتے ہیں کہ لو از لو, محبت تو محبت ہے کسی سے بھی کی جائے. کیا ضروری ہے کہ اگر میں لڑکا ہوں تو مجھے لڑکی ہی سے محبت ہو, مجھے لڑکے سے محبت ہو جائے, میرے دوست سے مجھے اتنی محبت ہو جائے, میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کروں؟ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ لو از لو. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ پانی بھی پانی ہے تو پھر پی لو کسی کموڈ سے. یہاں سے پانی پینا چاہیے, یہاں سے نہیں پینا چاہیے. یہ پانی اچھا ہے, یہ برا ہے, پانی تو پانی ہے. تو یہ سینس اور یہ سمجھ انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے. تو پھر لو از لو کو یہ نہیں پتا انسان کو کہ کس سے لو کرنا چاہیے اور کس سے لو نہیں کرنا چاہیے. یہ کیسے سوال ہے اور یہ کیسی بات ہے کہ لو از لو اور اس کو جائز بھی قرار دے رہے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حالوں پر. نہیں بالکل, ہمیں ہر بات پر نظر رکھنی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگنور کرتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں, لیکن آپ یقین کیجئے بشرا کہ ہمیں نہیں معلوم, ہم تو اس دور سے گزر جائیں گے, لیکن جو آنے والی نسلیں ہیں نا وہ اس کا کتنا برا امپیکٹ لیں ہمیں نہیں معلوم. ہم لاڈ پیار میں بچوں کو کہتے ہیں میری بیٹی, اوبویسلی لڑکوں کو خاص طور پہ میرے پیاری بیٹی, میرا پیارا بیٹا, لڑکی کو کہتے ہیں میرا پیارا بیٹا, اس طرح سے کہہ کے لاڈ پیار کرتے ہیں. لیکن اگر لڑکی خود اس طرح سے کرنے لگے نا, اپنا ٹون چینج کرنے لگے, اپنی باتوں کا طریقہ چینج کرنے لگے, تو پھر وہ قابل توجہ بات ہے کہ نہ لڑکا لڑکی کے انداز میں بات کرے اور نہ لڑکی لڑکے کے انداز میں بات کرے. اس پر پھر روکنا اور ٹوکنا لازمی ہے. دیکھیں یہیں سے ابتدا ہوتی ہے بچوں کی. ہاں بالکل. اور پھر شاید ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جب یہ چیزیں بتا دی گئی ہیں اور یہ آج ہمارے دور میں ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں, تو لازمی اس کا فتنہ ہوگا. یعنی اگر ہم ان چیزوں کو چھوٹا سمجھ کر, معمولی سمجھ کر کرتے چلے جائیں کہ یہ بڑا ہو کے خود ہی صحیح ہو جائے گا, ابھی وہ لڑکا ہے, ابھی تو وہ بچوں کی طرح بات کر رہا ہے, میں چلتی ہوں, میں بھی جاؤں گی, مگر وہ لڑکا ہے, لیکن ہو سکتا ہے بڑا ہو کے کسی اور فتنے کا شکار ہو جائے. تو ہمیں خود کو اس بات پر توجہ دلانی چاہیے کہ ایسی کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت محتاط رویے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نہ کرے اگر وہ اس چیز میں پھنس جائے.
کیونکہ وہ بچی جو جب اس طرح سے بات چیت کرتی تھی تو میں تو اس کو روکتی تھی، مگر گھر والے یہی کہتے تھے بڑی ہوگی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن پھر 8 کلاس کے بعد انہوں نے جب اس کا اسکول بھی چینج کر دیا کہ یہ مان ہی نہیں رہی. یعنی ان کے نظر میں سب سے بڑی جو مجھے وجہ نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ گھر والوں کی نظر میں وہ مسئلہ تھا ہی نہیں. ہمیں فکر ہوتی تھی یا دیکھ کر حیرانگی ہوتی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن گھر والوں کی نظر میں وہ مسئلہ تھا ہی نہیں. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہو جائے گا صحیح. لیکن اتنے بڑے لیول پر وہ بچی پہنچ جائے گی کہ اس نے اپنا جینڈر چینج کروا لیا باقاعدہ فتویٰ لے کر. آئی تھنک 20-20 لاکھ کی اس نے 2 سرجریز کروائی ہیں 2 بار جا کر. تو اس حد تک پہنچے گا یہ تو شاید گھر والوں نے بھی نہ سوچا ہو. مگر اب بھی ان کے گھر والوں کو شاید کوئی اس بات کا ایشو ہی نہیں ہے کہ اب کسی لڑکی کو پسند کر لے گا اور شادی کر لے گا. پاکستان میں اس لڑکی کو ہم نے لڑکا بنایا کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کو فیلنگ ہی نہیں آتی تھی کہ میں ایک لڑکی ہوں. تو وہ گھر والے ویسے بھی کرنے میں زیادہ بیٹی ہوگی تو پیرنٹس لاسٹ والے بچے کو بیٹا بیٹا ہی کہنا شروع ہو جاتا ہے. تو باجی یہ اتنا زیادہ پروموشن اس نیوز کو دیا گیا تھا، ہر چینل نے اس نیوز کو دکھایا تھا اور کسی عالم دین نے یا کسی بھی شخص نے اس پر کوئی اعتراض اٹھایا ہی نہیں. یہی تو ساری بات ہے کہ اعتراض کیوں نہیں اٹھاتے. اور باجی جو آپ بات کری نا لڑکا اور لڑکی، تو میری بہن کی جب شادی ہوئی تھی 90s کی بات ہے، تو اس وقت وہ لڑکا تھا اور اس کی مجھے بھی آنی تھی، لیکن وہ عورتوں میں اتنا گھس کے بیٹھا رہتا تھا ہر وقت. اس نے اپنی سرجری کروائی وہ لڑکی بن گیا کیونکہ اس کو پسند تھا. اور باجی وہ تو ہر لڑکی کسی اور وے میں جا کے ہوگی کیونکہ اس کو ڈانس کرنا اور یہ سب یہ ساری حرکتیں اس کو بہت پسند تھی. لیکن باجی وہ بھی کتنا بڑا فتنہ تھا اپنے گھر میں. اور گھر والے جو ہے وہ بہت فخر کرتے تھے کیونکہ شادیوں میں ہر جگہ ان کو بہت وی آئی پی پروٹوکول ملتا تھا نا کہ بھائی ان کا لڑکا ڈانس کرے گا، ان کو ویل چیئر پہ بٹھاؤ یہ وہ. تو وہ پیرنٹس منع بھی نہیں کرتے تھے. بہنیں بھی اتنا فخر کرتی تھیں ہمارا بھائی اتنا ویلیوبل ہے لوگوں کے لیے. اور عورتوں میں آ کے بیٹھنا، مطلب وہ جو بھی ہم نے پڑھا کہ فحش ہوئی اور یہ سب وہ کچھ ان کو مان ہی نہیں رکھتا تھا کہ لڑکا یہ سب کر رہا ہے. تو باجی پیرنٹس مجھے لگتا ہے اس میں زیادہ قصوروار ہوتے ہیں، بچوں کو شروع سے روکتے نہیں ہیں. بے شک اصل تو اسٹارٹ تو بچپن سے جب بچہ کسی کام کی کرتا ہے تو پیرنٹس کا سپورٹ ہوتا ہے تو ہی وہ آگے بڑھتا ہے. اگر وہیں روک لیا جائے. بھانجی کی بات کریں ہمارے سامنے رہتی ہے بچی چھوٹی سی ہے بالکل، لیکن اس کو سب وہ یونس بلاتے ہیں. حالانکہ اس کا نام خمسہ ہے. اور اب کیونکہ وہ مدرسے جاتی ہے میرے خیال سے 6-7 سال کی ہوگی وہ، تو مدرسے میں کیونکہ اب وہ اسکارف پہن کے لڑکیوں کی یونیفارم میں جاتی ہے تو گھر آ کے پھر وہ پینٹ شرٹ اور نیکر شرٹس اور لڑکوں کے ساتھ کھیلنا سائیکل چلانا. تو یہی بات ہے نا کہ گھر والے کیوں اس طرح کی اجازت دیتے ہیں. لیکن گھر والوں کو شاید یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ قیامت کا فتنہ ہے. یہ فتنہ ہے جو قیامت سے پہلے نظر آ رہا ہے باقاعدہ. گھر والے اس کو بہت معمولی سمجھ کر اگنور کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت. اور آپ دیکھیں کہ آزاد خیال لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو دل چاہے کرو، جیسے چاہو جیو. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر والدین کے ہاتھوں سے اولاد نکل جاتی ہے. اور آج کل جو تعلیمی جو ہمارا نظام ہے، جو معاشرہ ہے، اسکولز میں کالجز میں کہاں دینی ماحول مل رہا ہے. تو آزادی کے نام پر بچوں کو، ہماری نسلوں کو بے حیا بنا دیا گیا ہے، بے پردہ عورتوں کو بے پردہ بنا دیا گیا ہے صرف حقوق کے نام پر کہ تمہارے حقوق ہیں جیسے چاہو جیو. لیکن ان چیزوں کے بنا پر ہماری جو ینگ جنریشنز ہیں وہ اب بے حیا ہو گئی ہیں، اور یہ بھی سارے کے سارے فتنوں ہی کی علامات ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس ہماری نسلوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ہم والدین کو اس چیز کی اویئرنیس دے اللہ تعالیٰ کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، کس چیز کو اپنانا چاہیے اور کس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے.